بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ میں سے حضرت حباب بن الارت کی تکلیفیں۔ حضرت حباب بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدم کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کے ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسلیوں پر اور سینے پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حباب رضی اللہ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں ہے مل گیا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس سے اللہ تعالیٰ سے اس میں 3 دعائیں کی ہیں، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرمایا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قید سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت حباب کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کے قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائیں۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزرے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا ہی ان لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ بس دوستو بزرگوں، یہ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آیا حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چند لوگ مسلمان ہوئے، ان کے بعد یہ بھی مسلمان ہوئے، پھر ان پہ کیا ظلم ڈھائے گئے، کس طریقے سے ان پہ مختلف قسم کے ظلم ڈھائے گئے کہ ان کی خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی تھی جس پر ان کو لٹایا جاتا تھا، سر پہ ان کی چوٹیں لگائی گئی، مختلف ان کو تکلیفیں دی گئی۔ لیکن جس نے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پکی ایمان والے لوگ تھے، پھر مر بھی جاتے تو اس سے ہٹتے نہیں تھے، اور ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ حق اور سچ ہے، اس پر ہماری جان ہی کیوں نہ چلا جائے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے اور ان جیسے قربانیوں کا ذرا سے تھوڑی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم۔